آج ہم بات کر رہے ہیں ژان پال سارترا کے اس مشہور لیکچر پر وجودیت ایک انسانیت ہے۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس پر کافی بحث رہی ہے، کافی اعتراضات اٹھے ہیں۔ ہاں، اور ہمارے پاس سارترا کے اپنے جوابات بھی ہیں اور ان کا ایک خلاصہ بھی، تو کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ انہوں نے اپنا دفاع کیسے کیا۔ بالکل، کیونکہ الزامات سنگین تھے کہ یہ مایوسی پھیلاتا ہے، بے عملی سکھاتا ہے، اخلاقی طور پر خطرناک ہے۔ چلیں پہلا اعتراض لیتے ہیں، خاص طور پر کمیونسٹوں کی طرف سے یہ آیا کہ اگر کوئی پہلے سے طے شدہ حل نہیں، کوئی منزل نہیں، تو پھر عمل کا کیا فائدہ؟ یہ تو بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے والی بات ہو گئی نا، یعنی کوائٹزم۔ ہاں، یہ ایک بڑا اعتراض تھا، لیکن دیکھیں سارترا نے تو اس کے بالکل الٹ کہا۔ ان کے نزدیک تو وجودیت ہے ہی عمل اور وابستگی کا فلسفہ، کمٹمنٹ کا۔ اچھا۔ جی، وہ جو ایک اذیت یا اینگوش کا ذکر کرتے ہیں وہ اسی شدید ذمہ داری سے آتی ہے کہ ہمارا ہر انتخاب صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بن رہا ہے۔ ہاں، تو یہ اذیت، یہ بے چینی عمل میں رکاوٹ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ اس عمل کی شرط ہے، اس کی سنگینی کا احساس ہے۔ وہ فوجی کمانڈر والی مثال یاد ہے ہاں بتائیے نا۔ کہ جیسے ایک کمانڈر فیصلہ کرتا ہے اپنے سپاہیوں کو ایک خطرناک مشن پر بھیجنے کا، تو وہ اس فیصلے کی پوری ذمہ داری، اس کا پورا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ یہ اذیت اسے فیصلہ کرنے سے روکتی نہیں بلکہ اس کے فیصلے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ دوسرا اعتراض بھی تھا کیتھولک اور دوسرے نقادوں کی طرف سے کہ وجودیت انسان کی بڑی تاریخ تصویری دکھاتی ہے، انسان کو تنہا کر دیتی ہے۔ ہاں، کہ یہ صرف میں سوچتا ہوں پر، یعنی فرد کے اپنے شعور پر ٹکی ہے۔ بالکل، دوسروں سے کٹا ہوا۔ سارتر نے اس کی بھی وضاحت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، شعور فرد سے شروع ہوتا ہے، لیکن اسی شعور کے ذریعے ہی تو ہمیں دوسروں کے وجود کا احساس ہوتا ہے۔ مطلب میں خود کو دوسروں کے بغیر نہیں جان سکتا۔ اچھا۔ دوسروں کا وجود ہماری اپنی ذات کی پہچان کے لیے ضروری ہے، اور اگرچہ وہ کسی مقررہ انسانی فطرت کو نہیں مانتے تھے، ہیومن نیچر، ہاں۔ جی، لیکن وہ ایک عالمگیر انسانی حالت کو ضرور مانتے تھے، ہیومن کنڈیشن، کہ ہم سب اس دنیا میں ہیں، ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، دوسروں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اور آخر میں مرنا ہے۔ یہ مشترکہ حقیقتیں، یہ حالت، یہی تو یکجہتی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ یہ بات اہم ہے، لیکن پھر وہ سب سے بڑا سوال شاید، اگر خدا نہیں، کوئی آسمانی اصول نہیں، تو کیا پھر سب کچھ جائز ہے؟ کیا یہ اخلاقی انارکی نہیں، لا قانونیت؟ یہ بہت بہت اہم نکتہ ہے، اور سارتر کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی عدم موجودگی کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ جائز ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان آزاد ہونے پر مجبور ہے، کنڈیمڈ ٹو بی فری، یعنی ہم انتخاب کرنے سے، ذمہ داری لینے سے بھاگ نہیں سکتے۔ مجبور ہیں آزاد ہونے پر، واہ۔ جی، اقدار یعنی ویلیوز وہ آسمان سے نہیں اترتی، ہم انہیں اپنے انتخاب سے، اپنے عمل سے ایجاد کرتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں۔ تو زندگی کا کوئی پہلے سے طے شدہ مطلب نہیں ہے، سارتر کے مطابق یہ ہم پر ہے کہ ہم اسے کیا معنی دیتے ہیں، اور اس کی قدر وہی ہے جو معنی ہم چنتے ہیں۔ یہ لاقانونیت نہیں، یہ تو بہت گہری ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی بھاگنا چاہے ذمہ داری سے؟ اسی کو سارتر بیری نیت یا بیڈ فیتھ کہتے ہیں، خود فریبی، یہ ماننے سے انکار کرنا کہ ہم مکمل طور پر آزاد اور ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ الفاظ، اذیت، مجبور، ترک شدہ، یہ سن کر تو لگتا ہے کہ یہ فلسفہ بڑا مایوس کن، بڑا پیسمسٹک ہے۔ ہاں، عام تاثر یہی بنتا ہے، لیکن سارتر خود اسے سختی سے پر امید کہتے تھے، سٹرنلی آپٹمسٹک۔ پر امید کیسے؟ اس لیے کہ یہ انسان کی تقدیر پوری طرح اسی کے ہاتھ میں دیتا ہے، کوئی بہانہ نہیں، کوئی بیرونی سہارا نہیں۔ انسان کچھ نہیں مگر وہ جو خود کو بناتا ہے۔ یعنی سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، وجودی مایوسی یا ڈسپیر کا مطلب نا امیدی نہیں ہے، اس کا مطلب صرف یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہمیں کامیابی کی کوئی بیرونی گارنٹی نہیں ہے، نہ خدا کی طرف سے، نہ تاریخ کی طرف سے۔ ہم صرف اپنے عمل اور ارادے پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اور بزدلی یا بہادری جیسی چیزیں؟ وہ پیدائشی نہیں ہوتی، وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور چونکہ وہ اعمال کا نتیجہ ہے، ہم انہیں بدل بھی سکتے ہیں۔ آج بزدل ہیں تو کل بہادر بن سکتے ہیں، یہ امید ہے۔ لیکن کیا یہ پھر بہت زیادہ انفرادی پسندی نہیں؟ ہائپر انڈیویجولزم؟
مطلب کیا یہ صرف فرد کی بات کرتا ہے، سماج کا کیا؟ یہ سوال بھی اٹھایا گیا، لیکن سارتھر کا جواب یہ تھا کہ جب میں اپنے لیے کوئی انتخاب کرتا ہوں تو میں صرف اپنے لیے نہیں چن رہا ہوتا، اچھا۔ میں گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے۔ میرا عمل ایک مثال بن جاتا ہے، ایک تجویز بن جاتا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ تو ہر انفرادی انتخاب کی ایک آفاق کی، ایک یونیورسل جہت ہے۔ یعنی میرے ذاتی فیصلے بھی اجتماعی معنی رکھتے ہیں۔ جی، اور چونکہ ہم سب ایک ہی انسانی حالت میں ہیں، ہمیں تکلیف پر قابو پانا ہے، دوسروں سے رشتہ بنانا ہے، موت کا سامنا کرنا ہے، تو ہمارے بنیادی منصوبے چاہے مختلف ثقافتوں میں مختلف شکلیں لیں، کہیں نہ کہیں جڑے ہوتے ہیں۔ حقیقی یکجہتی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کی آزادی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان سب وضاحتوں کے بعد آخر میں یہ سوال کہ سارتر نے اسے انسانیت یا ہیومنزم کیوں کہا؟ یہ لفظ تو روایتی طور پر انسان کی ایک خاص عظمت سے جڑا ہے۔ بالکل، اور سارتر روایتی ہیومنزم کو رد کرتے تھے، جو انسان کو پہلے سے کوئی عظیم جوہر یا ایسنس دے دیتا ہے۔ تو پھر ان کی انسانیت کیا تھی؟ وجودی انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ خود سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ متعین نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے مقاصد کے ذریعے، اپنے ٹرانسینڈنٹ ایمز کے ذریعے بناتا ہے۔ اقدار کا خالق، قانون بنانے والا وہ خود ہے۔ یہ انسانیت اس لیے ہے کہ یہ یاد دلاتی ہے کہ اس کائنات میں انسان تنہا ہے، ترک شدہ ہے، اور اسے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ کوئی آسمانی ہدایت نہیں، کوئی فطری قانون نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سارتر کے لیے وجودیت، آزادی اور ذمہ داری کا ایک سخت، شاید مشکل، لیکن بنیادی طور پر پرامید فلسفہ ہے۔ یہ ہمیں ہر قسم کے بہانوں سے آزاد کر کے سیدھا عمل کے میدان میں لا کھڑا کرتا ہے۔ بالکل، یہ مایوسی کا نہیں بلکہ انسانی وقار کا فلسفہ ہے۔ ایک ایسا وقار جو ہماری مکمل آزادی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گہری ذمہ داری پر قائم ہے۔ ہم وہی ہیں جو ہم کرتے ہیں، اپنے اعمال کا مجموعہ۔ اور سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر سارتر کی یہ بات درست ہے کہ انسان اپنے اعمال کا مجموعہ ہے اور ہماری کوئی پہلے سے طے شدہ فطرت نہیں ہے، تو کیا شخصیت، کردار یا مزاج کے بارے میں ہمارے جتنے بھی پکے تصورات ہیں، وہ کہیں محض اپنی اس زبردست ذمہ داری سے بچنے کے طریقے تو نہیں؟ کیا ہم واقعی ہر لمحہ، ہر انتخاب کے ساتھ خود کو نئے سرے سے ایجاد کر رہے ہیں؟ تو آج ہم بات کر رہے ہیں ژان پال سارتر کے اس مشہور لیکچر پر، وجودیت ایک انسانیت ہے۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس پر کافی بحث رہی ہے، کافی اعتراضات اٹھے ہیں۔ ہاں، اور ہمارے پاس سارتر کے اپنے جوابات بھی ہیں اور ان کا ایک خلاصہ بھی، تو کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ انہوں نے اپنا دفاع کیسے کیا۔ بالکل، کیونکہ الزامات سنگین تھے کہ یہ مایوسی پھیلاتا ہے، بے عملی سکھاتا ہے، اخلاقی طور پر خطرناک ہے۔ چلیں پہلا اعتراض لیتے ہیں۔ خاص طور پر کمیونسٹوں کی طرف سے یہ آیا کہ اگر کوئی پہلے سے طے شدہ حل نہیں، کوئی منزل نہیں، تو پھر عمل کا کیا فائدہ؟ یہ تو بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے والی بات ہو گئی نا، یعنی کوائٹزم۔ ہاں، یہ ایک بڑا اعتراض تھا، لیکن دیکھیں سارتر نے تو اس کے بالکل الٹ کہا۔ ان کے نزدیک تو وجودیت ہے ہی عمل اور وابستگی کا فلسفہ، کمٹمنٹ کا۔ اچھا۔ جی، وہ جو ایک اذیت یا اینگوش کا ذکر کرتے ہیں، وہ اسی شدید ذمہ داری سے آتی ہے کہ ہمارا ہر انتخاب صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بن رہا ہے۔ ہاں، تو یہ اذیت، یہ بے چینی عمل میں رکاوٹ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ اس عمل کی شرط ہے، اس کی سنگینی کا احساس ہے۔ وہ فوجی کمانڈر والی مثال یاد ہے؟ ہاں بتائیے نا۔ کہ جیسے ایک کمانڈر فیصلہ کرتا ہے اپنے سپاہیوں کو ایک خطرناک مشن پر بھیجنے کا، تو وہ اس فیصلے کی پوری ذمہ داری، اس کا پورا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ یہ اذیت اسے فیصلہ کرنے سے روکتی نہیں بلکہ اس کے فیصلے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ دوسرا اعتراض بھی تھا کیتھولک اور دوسرے نقادوں کی طرف سے کہ وجودیت انسان کی بڑی تاریخ تصویری دکھاتی ہے، انسان کو تنہا کر دیتی ہے۔ ہاں، کہ یہ صرف میں سوچتا ہوں پر، یعنی فرد کے اپنے شعور پر ٹکی ہے۔ بالکل، دوسروں سے کٹا ہوا۔ سارتر نے اس کی بھی وضاحت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، شعور فرد سے شروع ہوتا ہے، لیکن اسی شعور کے ذریعے ہی تو ہمیں دوسروں کے وجود کا احساس ہوتا ہے۔ مطلب میں خود کو دوسروں کے بغیر نہیں جان سکتا۔ اچھا۔ دوسروں کا وجود ہماری اپنی ذات کی پہچان کے لیے ضروری ہے،
اور اگرچہ وہ کسی مقررہ انسانی فطرت کو نہیں مانتے تھے، ہیومن نیچر، ہاں. جی، لیکن وہ ایک عالمگیر انسانی حالت کو ضرور مانتے تھے، ہیومن کنڈیشن، کہ ہم سب اس دنیا میں ہیں، ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، دوسروں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور آخر میں مرنا ہے۔ یہ مشترکہ حقیقتیں، یہ حالت، یہی تو یکجہتی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ یہ بات اہم ہے، لیکن پھر وہ سب سے بڑا سوال شاید، اگر خدا نہیں، کوئی آسمانی اصول نہیں، تو کیا پھر سب کچھ جائز ہے؟ کیا یہ اخلاقی انارکی نہیں، لا قانونیت؟ یہ بہت بہت اہم نکتہ ہے، اور سارتھر کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی عدم موجودگی کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ جائز ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان آزاد ہونے پر مجبور ہے، کنڈیمڈ ٹو بی فری، یعنی ہم انتخاب کرنے سے، ذمہ داری لینے سے بھاگ نہیں سکتے۔ مجبور ہیں آزاد ہونے پر، واہ! جی، اقدار یعنی ویلیوز وہ آسمان سے نہیں اترتی، ہم انہیں اپنے انتخاب سے، اپنے عمل سے ایجاد کرتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں۔ تو زندگی کا کوئی پہلے سے طے شدہ مطلب نہیں ہے۔ سارتھر کے مطابق یہ ہم پر ہے کہ ہم اسے کیا معنی دیتے ہیں، اور اس کی قدر وہی ہے جو معنی ہم چنتے ہیں۔ یہ لاقانونیت نہیں، یہ تو بہت گہری ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی بھاگنا چاہے ذمہ داری سے؟ اسی کو سارتر بیری نیت یا بیڈ فیتھ کہتے ہیں، خود فریبی۔ یہ ماننے سے انکار کرنا کہ ہم مکمل طور پر آزاد اور ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ الفاظ، اذیت، مجبور، ترک شدہ، یہ سن کر تو لگتا ہے کہ یہ فلسفہ بڑا مایوس کن، بڑا پیسمسٹک ہے۔ ہاں، عام تاثر یہی بنتا ہے، لیکن سارتر خود اسے سختی سے پر امید کہتے تھے، سٹرنلی آپٹمسٹک۔ پر امید کیسے؟ اس لیے کہ یہ انسان کی تقدیر پوری طرح اسی کے ہاتھ میں دیتا ہے، کوئی بہانہ نہیں، کوئی بیرونی سہارا نہیں۔ انسان کچھ نہیں مگر وہ جو خود کو بناتا ہے۔ یعنی سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، وجودی مایوسی یا ڈسپیر کا مطلب نا امیدی نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہمیں کامیابی کی کوئی بیرونی گارنٹی نہیں ہے، نہ خدا کی طرف سے، نہ تاریخ کی طرف سے۔ ہم صرف اپنے عمل اور ارادے پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اور بزدلی یا بہادری جیسی چیزیں؟ وہ پیدائشی نہیں ہوتی، وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور چونکہ وہ اعمال کا نتیجہ ہے، ہم انہیں بدل بھی سکتے ہیں۔ آج بزدل ہیں تو کل بہادر بن سکتے ہیں، یہ امید ہے۔ لیکن کیا یہ پھر بہت زیادہ انفرادی پسندی نہیں؟ ہائپر انڈیویجولزم؟ مطلب کیا یہ صرف فرد کی بات کرتا ہے؟ سماج کا کیا؟ یہ سوال بھی اٹھایا گیا، لیکن سارتھر کا جواب یہ تھا کہ جب میں اپنے لیے کوئی انتخاب کرتا ہوں تو میں صرف اپنے لیے نہیں چن رہا ہوتا، اچھا، میں گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے۔ میرا عمل ایک مثال بن جاتا ہے، ایک تجویز بن جاتا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ تو ہر انفرادی انتخاب کی ایک آفاق کی، ایک یونیورسل جہت ہے۔ یعنی میرے ذاتی فیصلے بھی اجتماعی معنی رکھتے ہیں۔ جی، اور چونکہ ہم سب ایک ہی انسانی حالت میں ہیں، ہمیں تکلیف پر قابو پانا ہے، دوسروں سے رشتہ بنانا ہے، موت کا سامنا کرنا ہے، تو ہمارے بنیادی منصوبے چاہے مختلف ثقافتوں میں مختلف شکلیں لیں، کہیں نہ کہیں جڑے ہوتے ہیں۔ حقیقی یکجہتی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کی آزادی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان سب وضاحتوں کے بعد آخر میں یہ سوال کہ سارتر نے اسے انسانیت یا ہیومنزم کیوں کہا؟ یہ لفظ تو روایتی طور پر انسان کی ایک خاص عظمت سے جڑا ہے۔ بالکل، اور سارتر روایتی ہیومنزم کو رد کرتے تھے، جو انسان کو پہلے سے کوئی عظیم جوہر یا ایسنس دے دیتا ہے۔ تو پھر ان کی انسانیت کیا تھی؟ وجودی انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ خود سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ متعین نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے مقاصد کے ذریعے، اپنے ٹرانسینڈنٹ ایمز کے ذریعے بناتا ہے۔ اقدار کا خالق، قانون بنانے والا وہ خود ہے۔ یہ انسانیت اس لیے ہے کہ یہ یاد دلاتی ہے کہ اس کائنات میں انسان تنہا ہے، ترک شدہ ہے، اور اسے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ کوئی آسمانی ہدایت نہیں، کوئی فطری قانون نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سارتر کے لیے وجودیت، آزادی اور ذمہ داری کا ایک سخت، شاید مشکل، لیکن بنیادی طور پر پرامید فلسفہ ہے۔ یہ ہمیں ہر قسم کے بہانوں سے آزاد کر کے سیدھا عمل کے میدان میں لا کھڑا کرتا ہے۔ بالکل، یہ مایوسی کا نہیں بلکہ انسانی وقار کا فلسفہ ہے۔ ایک ایسا وقار جو ہماری مکمل آزادی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گہری ذمہ داری پر قائم ہے۔ ہم وہی ہیں جو ہم کرتے ہیں، اپنے اعمال کا مجموعہ۔ اور سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں
اگر سارتر کی یہ بات درست ہے کہ انسان اپنے اعمال کا مجموعہ ہے اور ہماری کوئی پہلے سے طے شدہ فطرت نہیں ہے، تو کیا شخصیت، کردار یا مزاج کے بارے میں ہمارے جتنے بھی پکے تصورات ہیں وہ کہیں محض اپنی اس زبردست ذمہ داری سے بچنے کے طریقے تو نہیں؟ کیا ہم واقعی ہر لمحہ، ہر انتخاب کے ساتھ خود کو نئے سرے سے ایجاد کر رہے ہیں؟ خوش آمدید۔ آج ہم ژان پال سارتر کے فلسفے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، خاص طور پر ان کے مشہور متن وجودیت ایک انسانیت پسندی ہے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جی بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر زندگی کا کوئی پہلے سے طے شدہ معنی نہیں ہے تو پھر ہم جئیں کیسے؟ سارتر کے خیالات آزادی، ذمہ داری، انسانی حالت، ان سب پر کافی روشنی ڈالتے ہیں۔ بالکل، اور سارتر کا جواب وہ کافی چونکا دینے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر آزاد ہیں، اور یہی آزادی، یہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بھی ہے اور شاید بوجھ بھی۔ ان کا جو نقطہ آغاز ہے نا، وہ روایتی سوچ سے بہت بہت الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اکثر سنتے ہیں وجود جوہر سے پہلے آتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ عام فہم میں اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، مطلب اس دنیا میں آ جاتا ہے، اور پھر اپنے فیصلوں، اپنے کاموں سے وہ خود طے کرتا ہے کہ وہ کیا بنے گا۔ اچھا۔ کوئی پیدائشی فطرت نہیں ہوتی، کوئی خدا کا بنایا ہوا نقشہ نہیں ہے، کوئی پہلے سے لکھی تقدیر نہیں۔ تو جیسے کوئی چیز بنانے سے پہلے اس کا ڈیزائن ہوتا ہے، انسان کا نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ یوں سمجھیں جیسے چھری بنانے والا پہلے سوچتا ہے کہ چھری کیسی ہوگی، کس کام آئے گی۔ انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ ہم پہلے ہیں، ہمارا مقصد، ہمارا جوہر، وہ ہم بعد میں بناتے ہیں۔ اور اسی لیے سارتر کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہونے کے لیے ملون ہے، یہ مجبور ہے۔ آزادی تو اچھی چیز لگتی ہے، یہ ملون والی بات کچھ۔ ہاں، یہ گہری بات ہے۔ ملون اس لیے کہ یہ آزادی ہم نے چنی نہیں ہے، یہ ہم پر تھوپ دی گئی ہے۔ اچھا۔ ہمیں دنیا میں بس یوں سمجھے پھینک دیا گیا ہے، بغیر کسی سہارے، بغیر کسی گائیڈ بک کے، اور اب ہم اپنے ہر انتخاب کے خود ذمہ دار ہیں۔ تو کوئی بہانہ نہیں؟ کوئی بہانہ نہیں چل سکتا کہ جی میں تو ایسا ہی بنایا گیا تھا۔ یہی وہ بوجھل آزادی ہے جو 3 خاص کیفیات پیدا کرتی ہے: کرب، ترک شدگی اور مایوسی۔ یہ تو سننے میں کافی منفی لگ رہے ہیں۔ کرب، ترک شدگی، مایوسی، کیا ساتر ہمیں نا امید کر رہے ہیں؟ یہ کرب کیا چیز ہے؟ نہیں، نا امیدی نہیں ہے۔ دیکھیں، کرب یا اینگوئس یہ کوئی عام ٹینشن یا پریشانی نہیں ہے۔ یہ اس بات کا شدید احساس ہے کہ جب میں کوئی انتخاب کرتا ہوں، جیسے شادی کرنا یا کسی سیاسی تحریک میں شامل ہونا، تو میں صرف اپنے لیے نہیں چن رہا ہوتا۔ اچھا؟ میں گویا پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ، ایک مثال پیش کر رہا ہوتا ہوں۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اور یہ ذمہ داری، یہ بہت بھاری ہے، ایک طرح سے خوفناک ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور ترک شدگی، دلسمو، یہ اکیلے چھوڑ دیے جانے کا احساس؟ جی، یہ احساس کہ خدا موجود نہیں ہے، یا کوئی بھی پہلے سے طے شدہ اخلاقی اصول، قدریں وہ نہیں ہیں۔ کوئی آسمانی ہدایت نہیں۔ کوئی ہدایت نہیں، کوئی اصولوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں۔ ہم بالکل اکیلے ہیں اپنے فیصلے کرنے میں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں۔ اگر سب کچھ جائز ہے تو ذمہ داری بھی وہ پوری کی پوری ہماری ہے۔ اور پھر مایوسی، ڈیزسپر، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر سب کچھ جائز ہے اور ہم اکیلے ہیں تو کیا یہ نا امیدی نہیں بنتی؟ نہیں، یہ وہ عام والی مایوسی نہیں ہے جسے ہم شکست خوردگی سمجھتے ہیں۔ یہ دراصل اس حقیقت کو قبول کرنا ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی، اپنے عمل اور جو ہمارے اختیار میں ہے، بس اسی پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ دوسروں سے امیدیں لگانا، حالات سے یا قسمت سے، وہ بیکار ہے۔ ہمیں بس وہ کرنا ہے جو ہمارے بس میں ہے۔ نتیجوں کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ ایک طرح کی کیا کہتے ہیں، حقیقت پسندی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آزادی کی حقیقتیں ہوئیں۔ اب آتے ہیں اس نقطے پر جو مجھے ہمیشہ بہت چونکاتا ہے۔ انسان اپنے اعمال کے مجموعے کے سوا کچھ نہیں۔ کیا مطلب؟ ہمارے ارادے، ہماری نیتیں، ہماری صلاحیتیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں؟ سارتر کے نزدیک نہیں، جب تک وہ عمل میں نہ بدلے۔ واقعی؟ ہاں، کوئی شخص پیدائشی بہادر یا بزدل نہیں ہوتا۔
اگر کوئی شخص بزدلی والے کام کرتا ہے تو وہ بزدل ہے بس، اگر وہ بہادری دکھاتا ہے تو وہ بہادر ہے۔ لیکن اگر کوئی صلاحیت رکھتا ہو بہادری کی مگر موقع نہ ملے یا وہ کر نہ پائے، تو وہ صلاحیت صفر ہے۔ سارتر کے لیے آپ کی ذات، آپ کی حقیقت، وہ آپ کے کیے گئے کاموں کا کل جوڑ ہے۔ جو آپ نے کیا وہیں آپ ہیں۔ یعنی حالات، ماحول، بچپن کے تجربات، یہ سب پھر بہانے ہوئے؟ یہ تو بہت سخت موقف ہے۔ بالکل سخت ہے۔ سارتر ہر قسم کے بہانہ سازی کو رد کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک انتخاب ہمیشہ ممکن ہوتا ہے، مشکل حالات میں بھی انسان ہی اپنی صورتحال کو مانا دیتا ہے۔ اور جو یہ نہیں مانتا، جو بہانے بناتا ہے، وہ شخص بدنیتی یا بیڈ فیتھ میں جی رہا ہے، خود فریبی میں۔ وہ خود کو ایک چیز سمجھ رہا ہے، جیسے اس کی کوئی مرضی ہی نہ ہو، جبکہ حقیقت میں وہ آزاد ہے، وہ اپنی آزادی سے بھاگ رہا ہے۔ تو اگر کوئی پہلے سے طے شدہ اچھائی برائی نہیں ہے تو کیا ہم کسی کو برا کہہ سکتے ہیں؟ کیا بدنیتی میں جینا برا ہے؟ ہاں، سارتر کہتے ہیں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ معیار یہ نہیں کہ کوئی عمل کسی آسمانی قانون کے مطابق ہے یا نہیں، معیار یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی آزادی کا سامنا ایمانداری سے کر رہا ہے۔ اچھا، تو بدنیتی میں جینا مستند نہیں ہے، آتھینٹک نہیں۔ اور خاص طور پر جب کوئی شخص نہ صرف خود اپنی آزادی سے بھاگیں بلکہ وہ دوسروں کی آزادی کو دبانے کی کوشش کرے، تو ہم اس کے عمل کی مذمت کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی آزادی کو چاہنے کا لازمی مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کی آزادی کو بھی چاہیں۔ یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ سب مل کر سارتر کی انسانیت پسندی بنتی ہے، ہیومنزم۔ لیکن وہ تو روایتی انسانیت پسندی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جی، وہ اس انسانیت پسندی کو رد کرتے ہیں جو انسان کی کسی پہلے سے طے شدہ عظمت یا جوہر کی بات کرتی ہے، کہ انسان تو جی بڑا عظیم ہے۔ سارتر کی وجودی انسانیت پسندی یہ کہتی ہے کہ انسان کی عظمت اس کی کسی بنی بنائی فطرت میں نہیں، بلکہ اس کی خود کو بنانے کی صلاحیت میں ہے، اپنے آپ سے آگے نکلنے میں، ٹرانسینڈنس جس کو کہتے ہیں۔ یعنی ہم مسلسل خود کو بنا رہے ہیں؟ بالکل، ہم مسلسل منصوبے بناتے ہیں، اپنے آپ کو مستقبل میں پیش کرتے ہیں، اور اسی عمل میں ہم قدریں، ویلیوز تخلیق کرتے ہیں۔ انسان ایک پروجیکٹ ہے، ایک نہ ختم ہونے والا پروجیکٹ۔ ہاں، جب تک وہ زندہ ہے، اور یہی حقیقی انسانی وقار ہے۔ کوئی پہلے سے لکھی تقدیر نہیں، کوئی بنی بنائی فطرت نہیں، صرف انتخاب، عمل اور ان کی مکمل ذمہ داری قبول کرنا۔ یہ راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن سارتر کے نزدیک یہی بامانی زندگی کی بنیاد ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سارتر ہمیں بتا رہے ہیں آپ آزاد ہیں مکمل طور پر، آپ جو کرتے ہیں وہی آپ ہیں، کوئی بہانہ نہیں، اور آپ کے ہر عمل کی ذمہ داری آپ پر ہے، جو پوری انسانیت کے لیے ایک مثال بنتی ہے۔ بالکل، یہ ایک سنجیدہ، شاید کچھ لوگوں کے لیے ڈرا دینے والا لیکن بہت طاقتور پیغام ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگیوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی دعوت دیتا ہے، اپنی قدریں خود بنانے کی، اور مستند ہونے کی۔ جی، مستند ہونا ہی اصل چیلنج ہے، آتھینٹسٹی۔ چلیں ایک آخری سوچ اپنے سامعین کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اگر کوئی پہلے سے طے شدہ قدریں نہیں ہیں تو آج آپ اپنے اعمال کے ذریعے کون سی قدر تخلیق کرنے کا انتخاب کریں گے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ انتخاب صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی ایک ممکنہ تصویر بھی پیش کرتا ہے۔